ایک اسیسمنٹ کر لے، انشاءاللہ تعالی یہ چیز جو ہے یہ کم ہو جائے گی اور پھر انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ دور بھی ہو جائے گی. تو اللہ تعالی ہم سب کو ریا سے پاک رکھے، اس سے نجات دے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور. آمین یا رب العالمین. صحیح بخاری اور مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہے. آپ نے فرمایا آیات المنافقی ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہوتی ہیں، 3 نشانیاں ہوتی ہیں. پہلی، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. بعض روایات میں ایک چوتھی نشانی کا اضافہ ہمیں ملتا ہے اور وہ ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے، یعنی غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے. کیونکہ نفاق ہی کے ہم مختلف پہلو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دراصل نفاق کی بیماری اتنی گمبھیر بیماری ہے، اتنی خوفناک بیماری ہے کہ کسی ایک عنوان کے تحت اس کو سمجھنا بھی مشکل ہے. تو ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ ہم 4 سمتوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے خیانت کے پہلو کو ہم اپنے سامنے رکھیں. جو یہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے. اور وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. تو یہ سب ملتی جلتی سی چیزیں ہیں. امانت میں خیانت، وعدہ خلافی، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا. تو آج انشاءاللہ ہم اس وعدہ خلافی پہ اور خیانت پر تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کریں گے. خیانت کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، عربی میں اس کو غش کہا جاتا ہے. غش ایک طرح سے دھوکہ بھی ہوتا ہے، تو خیانت بھی دھوکہ ہی ہے. یا اس کو غل بھی کہتے ہیں، خیانت کرنا، غل غین پر پیش کے ساتھ. خدا کہا جاتا ہے دھوکہ دینے کو، عین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی تو صفت بیان فرمائی ہے کہ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، مومن تو وہ ہیں، فلاح پانے والے تو وہ ہیں جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہدوں کی نگرانی کرتے ہیں. یہ مضمون سورہ معارج میں بھی آتا ہے. یہ شان ہوتی ہے مومن کی. خیانت کی قرآن میں بہت مذمت کی گئی ہے. منافقوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ خود تو خیانت کرتے ہی کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس میں ملوث کرنے کی کوشش کی، یعنی کرتے خود تھے خیانت اور الزام لگا دیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا. یہ بھی منافق کا طریقہ ہوتا ہے کہ خود تو خائن ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتا، دوسروں پر الزام تراشیاں کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہوگا، پھر ہر جان کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دل میں نرمی تھی، جو خیر خواہی آپ کے دل میں تھی، ان منافقین کا بھی آپ کے دل میں ڈر تھا، تو آپ ان کی بھی حمایت کیا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیانت کاروں کی طرف سے کوئی حمایت کرنے سے روک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے مت بنیے۔ شفقت ہے کہ اے نبی چھوڑ دیجئے ان کو، آپ مومنوں کی حمایت کیجئے، ان کی طرف سے آپ اللہ سے درخواست کیجئے، ان منافقوں کو چھوڑ دیجئے۔ سورہ انفال میں فرمایا ہے کہ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ سورہ مومن میں فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ کے سینے چھپاتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ منافقوں کے بارے میں سورہ بقرہ میں فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، ولا یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ یہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، لیکن ان کو اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی بہت ہمیں تاکید کی ہے اور خیانت سے بچنے کی ہم کو تلقین کی ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی طبیعت اور فطرت میں ہر خصلت کی گنجائش ہے۔ خصلت سمجھتے ہیں یعنی کہ بہت سی اور کمزوریاں مومن کے اندر ہو سکتی ہیں، لالچ ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ، یا مومن کبھی کوئی بے حیائی کے کام میں ملوث ہو سکتا ہے، غیبت ہو سکتی ہے مومن سے، اس کی فطرت میں ہر خصلت کی گنجائش ہے سوائے خیانت اور جھوٹ کے۔ وہ خیانت نہیں کر سکتا اور وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کے مومن کی فطرت میں گنجائش نہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، ابو سعید خدری سے روایت ہے جامع ترمذی میں، آپ نے فرمایا سچا اور امانت دار سوداگر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے ابو داود میں عن سفیان ابن اسید الحضرمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا، آپ فرماتے تھے یہ بہت ہی بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات جھوٹی بیان کرو حالانکہ وہ تم کو اس بیان میں سچا سمجھتا ہو۔ یعنی کہ ایک شخص کا اتنا روب ہے اور اس کی ایسی دھاک بیٹھی ہوئی ہے لوگوں پر کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، اور ایسا انسان جھوٹ بولے تو اس کو بھی آپ نے خیانت سے تعبیر کیا۔ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ دھوکہ، وعدہ خلافی، خیانت، جھوٹ، یہ سب ملی جلی چیزیں ہیں، ان کو بالکل الگ الگ کرنا ذرا سا دشوار ہے۔ ایک چیز جو ہے وہ دوسری چیز کے اندر مل جاتی ہے جا کے۔ حضرت انس جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رہے بہت عرصے، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی خطبہ ایسا نہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو اور اس میں آپ نے یہ نہ فرمایا ہو کہ لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں کہ عہد کا پاس نہیں، جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اور ایسے شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں کہ امانت نہیں، جو امانت کا لحاظ نہیں کرتا۔ عربی زبان میں امانت کے معنی ہیں کسی شخص پر کسی معاملے میں بھروسہ کرنا، یہ لفظی معنی ہیں امانت کے۔ یعنی امانت کا کیا مطلب؟ بھروسہ، ٹرسٹ کرنا کسی کو۔ لہذا ہر وہ چیز جو دوسرے کو اس طرح سپرد کی گئی ہو، اس کے حوالے کی گئی ہو،
کہ سوچا گیا ہو کہ ہم اس کے حوالے یہ کام کر رہے ہیں، اب یہ اس کا خیال رکھے گا، اس کا حق ادا کرے گا، تو وہ چیز امانت بن جاتی ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ عہدہ بھی امانت ہے، ہر ذمہ داری امانت ہے، ہر وعدہ امانت ہے ایک طرح سے، اس لیے کہ انسان یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے اس کو یہ ذمہ داری دی ہے، یہ ذمہ داری نبھائے گا، میں نے اس کو یہ عہدہ دیا ہے، یہ اپنا عہدہ نبھائے گا، میں نے اس شخص سے وعدہ لے لیا ہے، یہ وعدہ نبھائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں بھی امانت کے اندر آ جاتی ہیں۔ عام طور پہ ہمارے ہاں جو امانت کا تصور ہے وہ بڑا محدود ہو گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امانت کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کے پاس مال دولت رکھوا دیں یا اپنی کوئی مادی چیز رکھوا دیں، اور جب ہم اس سے مانگیں تو وہ چیز ہم کو واپس کر دے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ محدود تصور ہے، حالانکہ امانت اس سے وسیع تر معنی رکھتی ہے۔ تب تھوڑا تھوڑا کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا امانتیں ہمارے پاس ہیں، تو کہیں ہم تو ان میں خیانت نہیں کر رہے، تو شروعات تو خالق سے ہی کریں گے۔ اللہ نے کیا چیز ہمارے پاس امانت رکھوائی ہے؟ سورہ احزاب میں آتا ہے آیت 72 میں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ ڈر گئے، اور اس امانت کا بوجھ انسان نے اٹھا لیا۔ تو یہ کون سی امانت ہے جو ہمارے پاس رکھی ہے؟ ہم کہتے کہ امانت میں خیانت نہیں، ہمارے پاس تو کسی کی کوئی چیز نہیں رکھی، میرے پاس تو کوئی چیز امانت ہے ہی نہیں۔ یہی تو ہماری غلط فہمی ہے۔ ہمارے پاس اللہ نے امانت رکھوائی ہے، با اختیار زندگی، یہ امانت ہے، اور اس با اختیار زندگی کے ساتھ اللہ نے مجھ کو ایک جسم دیا ہے، اللہ نے آنکھ دی ہے، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ سب امانت کے اندر جاتی ہیں۔ یہ جو ذکر آپ کے سامنے کیا جاتا ہے اصلاحی خطبات کا، اس میں جلد نمبر 3 میں تقی عثمانی صاحب نے بہت کچھ امانت کے بارے میں لکھا ہے۔ تو سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے اسی امانت کا جو اللہ نے ہم کو دی ہے، امانت یعنی زندگی، اور پھر یہ جسم ہمیں جو ملا ہے اس کے ساتھ، یہ جسم خود ایک امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی صلے کے طور پہ ہم کو زندگی نہیں دی، ہم نے مانگی نہیں تھی، ہمارے پاس رکھوا دی گئی ہے یہ چیز۔ جسم ہم نے خود نہیں مانگا تھا اللہ سے، اللہ نے ہمارے پاس رکھوایا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اس ہاتھ کا مالک ہوں یا اس آنکھ کا مالک ہوں، غلط فہمی ہے اس کی۔ وہ مالک کیسے ہو گیا؟ اس نے خریدا ہے کیا اپنا؟ خود لے کر آیا ہے۔ امانت خود تو نہیں لائی جاتی، امانت تو دی جاتی ہے، رکھوائی جاتی ہے۔ تو ہم نے خود نہیں خریدا اپنا جسم، نہ ہم نے مانگا، اللہ نے رکھوایا۔ اب اللہ نے ہم کو آنکھیں دی ہیں، اگر ہم ساری دنیا کا مال اور دولت بھی خرچ کر دیتے، ہم آنکھیں نہ حاصل کر سکتے۔ اللہ نے دی، اللہ نے اس میں دیکھنے کی صلاحیت رکھی تو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو لہذا اب ان آنکھوں کو امانت سمجھنا ہے اور ان کی حفاظت کرنی ہے۔ سورہ مومن کی ابھی آپ کو آیت سنائی ہے نا کہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ تو کیا آنکھیں بھی خیانت کرتی ہیں؟ جی ہاں، آنکھیں خیانت کرتی ہیں، اور آنکھیں بھی امانت کا لحاظ رکھتی ہیں۔ اگر آنکھوں کو امانت پہلے تو سمجھا جائے اور پھر اس کو اسی جگہ استعمال کیا جائے جہاں امانت دینے والے نے استعمال کرنے کو کہا ہے، تو پھر امانت کا حق ادا کر دیا۔ اور اگر ایسی چیزوں میں آنکھوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا جن سے کہ روکا گیا ہے، خیانت ہو گئی، نظروں کی خیانت ہو گئی۔ اور منافق کی صفت بتائی گئی ہے کہ وہ خیانت کرتا ہے، اذا تؤمن خان، جب امانت رکھوائی جاتی ہے خیانت کرتا ہے۔ اور ایمان والا کون؟ جو امانت والا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں نا
لا ایمان لمن لا امانت لہ. اب آپ دیکھیے اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت نہیں. جو اپنی آنکھوں کو صحیح استعمال نہیں کر سکتا اس میں ایمان کہاں سے آئے گا؟ اور ایمان کا تقاضا ہے کہ آنکھوں کو امانت سمجھ کے ان کی حفاظت کی جائے. اسی طرح کان امانت ہیں. اللہ نے ہر چیز سننے کی ہم کو آزادی دے دی ہے. تم تفریح کی باتیں بھی سن سکتے ہو، ایک دوسرے کی گفتگو بھی سن سکتے ہو، تم بہت سی آوازیں سن سکتے ہو. ضرور سنو، شوق سے سنو، تم خوش رہو. بس چند آوازوں پر پابندی ہے. موسیقی مت سننا، تم غیبت مت سننا، فحش باتیں مت سننا. اگر ان چیزوں سے بچا لیا اپنے کان کو، ہم نے امانت کی حفاظت کر لی، کانوں کی حفاظت کر لی. اور اگر انہی چند چیزوں سے کانوں کو نہ بچایا تو خیانت کے مرتکب تو ہو گئے. ہم نے تو خیانت کا دروازہ کھول دیا اپنے لیے. اور ایمان تو نہیں ہے اس شخص میں جو امانت کی حفاظت نہ کرے. اور حقیقت ہے جب انسان گناہوں کی آوازیں سنتا ہے اس کا ایمان کہاں رہتا ہے، رخصت ہونے لگتا ہے. پھر زبان بھی امانت ہے. جن الفاظ کا وزن اٹھانے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، زبان ان الفاظ کا وزن نہ اٹھائے، یہ خیانت ہو جائے گی. نہ کہے وہ باتیں جن سے اللہ نے روکا ہے. کفریہ، شرکیہ کلمات، فحش کلمات نہ ادا کرے زبان سے. اور اللہ کے ذکر میں اللہ نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے اس میں اپنی زبان کو لگائے تو زبان کی امانت کا حق ادا کر دے گا. تو سب سے پہلی چیز جو امانت ہے، با اختیار زندگی اور اس کے ساتھ ہمارا جسم. اسی لیے آپ دیکھیے کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے. اپنی جان وہ لے سکتا ہے، اگر اپنی جان ہوتی، ذاتی چیز ہوتی تو چلو ٹھیک ہے اپنی جان لے لو، تمہاری تو ہے. بات تو یہ ہے کہ جان ہماری ہے ہی نہیں، یہ تو امانت ہے ہمارے پاس، ہم اس میں خیانت کیسے کر سکتے ہیں؟ جس کی چیز ہوتی ہے، جس نے امانت رکھوائی ہوتی ہے، اس کی اجازت کے بغیر تو اس چیز کو ادھر ادھر استعمال نہیں کیا جاتا. تو اللہ نے جان دی ہے اور اللہ ہی کو حق ہے کہ وہ جب چاہے اس کو واپس لے. ہم اس کو ضائع نہیں کر سکتے، یہ خیانت ہو جائے گی. تو لہذا اسلام میں خودکشی کا کوئی تصور موجود نہیں. خودکشی کرنا کبیرہ گناہ ہے، اس لیے کہ یہ بہت بڑی خیانت ہے. اللہ کی مرضی کے خلاف یہ کام کیا، اپنی جان خود لے لی، یہ کیا نہیں جا سکتا. تو یہ تو چند چیزیں ہیں جن کا کہ تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے. اب اگر ہم انسانوں کے ساتھ معاملہ دیکھیں، انسانوں کے ساتھ خیانت کیسے ہوتی ہے. دیکھیں آج کل تو کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کے پاس پیسے رکھوائے یا اپنا زیور رکھوایا. حالانکہ ایسے بھی خائن ہوتے ہیں جو چیزیں لوگوں کی لے لیتے ہیں، واپس نہیں کرتے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خاص طور پہ ہم کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا. سورہ نساء میں یہ آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کی طرف لوٹا دو، دے دو ان کو امانت واپس. لیکن یہ موقع کم ہی آتا ہے کہ کوئی بہت بھاری، بہت قیمتی چیز امانت کے طور پہ ہمارے پاس رکھوائے. جب سے یہ لاکرز کا اور بینکس کا سسٹم شروع ہوا ہے، اب لوگ ایک دوسرے کے پاس چیزیں عام طور پہ نہیں رکھواتے. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں، مثال کے طور پہ آپ کسی کے گھر ملنے کے لیے گئیں، وہاں آپ ان کی کتابیں دیکھ رہی ہیں، کوئی کتاب آپ کو بہت پسند آئی، آپ نے کہا پلیز میں پڑھنے کے لیے لے لوں. انہوں نے کہا لے لو. آپ کتاب پڑھ لی، اب واپس نہیں کر. اب وہ پڑی ہے گھر کے اندر. تو یہ بھی خیانت ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. وہ کتاب جو آپ لے کر آئی تھی آپ کو لوٹانی چاہیے تھی، آپ مانگ کر لائی تھی نا. اس کو عاریت کہا جاتا ہے، عین سے عاریت کی چیزیں. تو عاریت بھی امانت ہے. اگر آپ کسی سے کوئی چیز مانگ کر لائی تھیں اب واپس کیجئے. اب اس میں عام طور پہ ہم قریبی رشتہ داروں کی چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. کسی دور پرے کے انسان سے کوئی چیز لائیں اس کو تو ہم واپس لوٹا دیتے ہیں. اب آپ کی امی ہیں، والدہ ہیں، آپ کے گھر دعوت تھی، آپ نے کہا امی سے کہ امی سب سے بڑا والا دیگچا دے دیجئے. امی نے دے دیا، اب رکھی لیا کہ امی کا تو ہے، اور کہا کہ نہیں مجھ کو ضرورت ہے، میں نہیں واپس کرتی. یہ بہت لاڈ کیا اپنی طرف سے کہ میری اماں ہے، میری مرضی. یہ مناسب نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے.
یا آپ اپنی ماں کے گھر گئیں، اب امی کی لپسٹک بہت ہی اچھی لگی، پرس میں رکھ لی، امی ہی کی تو ہے، امی کا چپل پہن کر آ گئے، واپس ہی نہیں کیا.